السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ جی ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سہیب۔ جی سر، ابھی حالیہ جو روس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں، ایک طرف تو ان کی چھتری اٹھانے کی اور ہمارے وزیر خارجہ کی چھتری نہ اٹھانے کی ایک بحث سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو اہم بیان اور باتیں سامنے آئی ہیں، آج کی جو ایک خبر تھی کہ جو روس ہے وہ افغانستان کے اندر بھارت کے مثبت کردار پر جو ہے وہ زور دے سکتا ہے۔ تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ اگر روس نے مثبت کردار ادا کرنا ہی ہے بھارت کے حوالے سے، تو پھر کشمیر میں کیوں نہیں؟ تو کیا ہمارا مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ جی سہیب، بڑی اچھی آپ نے وہ چھتری والی بات کی کہ آج سے 2-4 سال پہلے میں جب روس گیا تھا کسی کام سے، تو وہاں میں سینٹ پیٹرس برگ گیا، میں وہاں پر ماسکو گیا، وہاں میں نے جو چیز آبزرو کی، میں وہ چھتری سے تھوڑا سا بتاؤں کہ مجھے 2 چیزیں بڑی جو اسٹرائکنگ لگی یا امپورٹنٹ لگی یا جو مجھے اٹریکٹ کی یا جس کا میں نے نوٹس لیا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر کیا کہتے ہیں بلڈنگز جو ہیں وہاں پر کافی، سینٹ پیٹرس برگ بھی میں گیا، سینٹ پیٹرس برگ کے اندر تو کافی بلڈنگز ہیں، کلرز نہیں تھے، پرانی قسم کی بلڈنگز تھیں، اور اس میں ابھی تک کمیونسٹ دور کے آثار کافی نمایاں تھے، ساتھ میں لوگوں کا رویہ اور لہجہ بھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ روسی کم سمائل کرتے ہیں، کم مسکراتے ہیں، اور پھر میں نے اس کا تجزیہ کیا ان کے رویے کا، تو یہ جو بلا وجہ مسکراہٹ ہے، یا جو کسی بھی آپ شاپ میں جائیں، ویسٹ میں آپ جائیں تو آپ کو مسکرا کر ملتے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ ایئر لائن میں جو اب ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ بلا وجہ ہی مسکرا رہی ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مسکراہٹ سے آپ اگلے کو کمفرٹیبل کرتے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ ہے سیلز مین شپ کا، اور یہ دین ہے کیپٹلزم کی۔ کیپٹلزم کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ایموشنل لیبر بھی کہتے ہیں، کہ اپنے جذبات کو آپ نے سپریس کرنا ہے، اور اگلے بندے کو جو آپ کا بائر ہے، کسٹمر ہے، اس کو آپ نے کمفرٹیبل فیل کرانا ہے، اور اس کی مسکراہٹ اس کا ایک مین ہتھیار سمجھ لیں یا مین ٹول ہے۔ تو روسی ابھی تک کیونکہ کمیونسٹ دور کے اثرات ابھی میں سے نہیں نکلے تھے، تو اسی لیے ان کی خاص طور پر جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ ان کا سپاٹ چہرے ہیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ مسکرا کر بات کریں گے، تو لیکن وہ نہیں مسکراتے، اور وہ اگر مسکرانے کی بات ہوتی ہے تب مسکراتے ہیں، بلا وجہ ان کی مسکراہٹ نہیں۔ تو ایک تو ان کا یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تیسرا، آپ کبھی ان کے صدر جو ہیں ان کی پریس کانفرنس دیکھیں یا ان کی میٹنگ کا انداز دیکھیں، اس کا آپ تجزیہ کریں تو اس کے اندر چھوٹا سا کمرہ ہوگا، ایک چھوٹا سا ٹیبل ہوگا، ایک طرف فورن منسٹر بیٹھا ہوگا، ایک طرف یہ بیٹھے ہوں گے، اور شاید پتہ نہیں کیمرہ مین وہاں کہاں کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک معمہ ہی ہے، اتنے چھوٹے کمرے کے اندر مشکل سے ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ تو اتنی بڑا جو ملک ہے، اتنا طاقتور ملک ہے، جو کہ ٹاپ 2-3 کے اندر آتا ہے طاقت کے اعتبار سے، تو اس ملک کا وزیر جو پریزیڈنٹ ہے، ون آف دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ۔ جی سر، وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں مثبت کشمیر کے حوالے سے؟ حالیہ جو روس کے وزیر خارجہ کا دورہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں ادھری اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ چھتری جو ہے، تو بے شک جب صدر اس طرح کا جو سادہ ہے، تو ان کی تو جو ان کا ایک کلچر ہے وہ بھی سادگی پہ رکھتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے چھتری اٹھائی۔ دوسری طرف آپ ہمارا کمپیریزن میں نہیں کرتا، یہ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کمنگ ٹو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، اور یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بھارت کا رویہ درست کرنا یا اس کو کوآپریشن درکار ہے، اس کے اندر اس کو ہمیں افغانستان سے جو ہے وہ رشیا کو ہم نے کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ رویہ مثبت کرے، تو کشمیر کیوں نہیں؟ ہمارا بڑا مسئلہ تو کشمیر ہے، تو ایسے ہی ہے۔ کیا کشمیر کا مسئلہ حل کر بیٹھے ہیں ہم، یا ہم خود ان کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیجڈ ہیں؟ اگر ہم بائیلیٹرلی ان کے ساتھ انگیجڈ کشمیر میں ہیں تو پھر افغانستان کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی کہ جو ایس او پیز ہیں، یا جو ہمارے ٹرمز آف ریفرنس ہیں، یا جو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں کشمیر کے، اس کی طرف بھی انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ نے بھارت کے ساتھ مثبت تعلقات کی خواہش ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، اور وہاں پر آپ روس سے امید لگاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو کشمیر آپ کا کور ایشو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، شاید آپ بھول گئے ہمارے فورن منسٹر
تو وہ اس کا وہ ذکر ابھی وزیر خارجہ جو رشین وزیر خارجہ ہے اس نے واپسی پہ جو بیان دیا اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو ہے نا بیک ڈور تعلقات بحال ہو چکے ہیں، اعلانیہ نہیں لیکن غیر اعلانیہ. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی کیا، کیونکہ امکانات تو لگ رہے تھے پچھلے ولاگ میں بھی آپ نے خود جو ہے یہ بتایا تھا کہ کچھ بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں، تو اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے. دیکھیے جی، یہ اس کا منطقی انجام آگے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب پالیسی بناتے ہیں وہ طے ہو جاتا ہے، ٹائمنگ غلط ہو جاتے ہیں. جو حکومت کا سیٹ اپ اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے جو دکھائی دیتا ہے، ان سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کی انکمپیٹنس سمجھ لیں یا ان کی لیک آف پروفیشنلزم سمجھ لیں. چیزیں پہلے ڈسکلوز کرنے والی بعد میں اور بعد کی پہلے ہو جاتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ جب ہماری اسٹیٹ کوئی چیز طے کر لیتی ہے اس طرف چیزیں چل پڑتی ہیں. ہوا تبدیل ہو چکی ہے اور اس طرف وہ معاملہ چل رہا ہے، اور وقت اب کم رہ گیا. 2-2.5 سال کے اندر انہوں نے بہت کچھ اچیو کرنا ہے، جس کے اندر ہی فورن پالیسی کا جو شفٹ ہے وہ بھی ہے. اور افغانستان کے اندر جو ہے جب یہاں معاملہ سیٹل ہوگا ادھر بھی سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ، لیکن صرف میری کہتے ہیں نا تھوڑا سا اچھا ریزرویشن. سر، سیٹل کیسے ہوگا؟ کشمیر کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، 370 لگی ہوئی ہے، قبضہ ہوا ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا ہم شہدا کا خون معاف کریں گے؟ کس طرح جو ہے وہ یہ سیٹلمنٹ ہوگی؟ دیکھیے جی، سیٹلمنٹ میں نے تو کرنی نہیں، اور جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی. عوام کی حافظہ آپ کو پتہ ہے، اور عوام تو سر عوام کا ریئیکشن آئے گا نہیں؟ عوام کا عوام بھی تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے سر، ہر جمعے کو ریلی نکلتی ہے، مذہبی جماعتیں نکالتی ہیں، لوگ نکالتے ہیں، این جی اوز نکالتے ہیں، اور سارا آپ کے سامنے ہے، ساری صورتحال ہم دن مناتے ہیں ان کے. تو پھر کہاں سلسلہ جائے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے مذہبی جماعتوں کی بات کی تو مذہبی جماعتیں بھی، طاہر القادری صاحب بھی ایک زمانے میں آیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ مرحوم رضوی صاحب کا بھی ایک بہت بڑا سٹنز ہوا کرتے تھے. جلوس کہاں گئے، کدھر گئے؟ ٹھیک ہے. اور پھر وہ تحفظ والی کوئی ایک موومنٹ تھی علماء کرام کی، وہ بھی آئے دن آ جایا کرتی تھی. وہ کدھر گئی؟ شاید کرونا کی ایس او پیز آبزرو کر رہے ہیں اس لیے نہیں نکل رہے، ہو سکتا ہے. تو یا پھر اب جو زمینی جو لوگ جو حالات ہیں وہ تبدیل ہیں، حکمران تبدیل ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا رویہ بھی تبدیل کر لیا. تو یہی لوگ تھے نا جی، یہی لوگ تھے عوام کو نکالتے تھے. یہی لوگ اگر نہیں نکالیں گے تو عوام نہیں نکلے. عوام خود سے جو ہے کس حد تک کس جوگی ہے پاکستان کی عوام، یا اس کی کون کتنی سنتا ہے، یہ تو کوئی راز تو ہے نہیں. تو جب انہوں نے اگر پالیسی بدلنی ہے، بدل جانی ہے، یہاں پہ بھارتی فلمیں بھی چل جانی ہیں، یہاں پر کرکٹ میچ بھی سٹارٹ ہو جانے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک پرانا قصہ بن کے رہ جانا جی کہ وہ کیا ہوا تھا. عوام تو سمجھتی بھی نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اب دیکھیں جنرل ماسز کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ڈھایا جا رہا ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کیا، کیا کر دیا. یہ تو آپ عام آدمی سے پوچھیں تو شاید وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو کہ ہوا کیا ہے. وہ صرف ایک ہی جملہ کہے گا جی ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ان کو بتانے والے ہیں کہ جو ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بتائیں گے کہ نہیں جی اب ظلم کم ہو گیا، یا اب ہم اچھے طرف چل پڑے ہیں، یا ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو وہ یہی کہے گا جی اب ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. جو پہلے مودی کا ساتھ بات کرتا تھا وہ غدار تھا، اب بات کرتا تو مصلحت ہے. تو یہ نیریٹو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے آتا ہے وہیں سے آتا ہے، اور جو آتا ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. مجبوری ہے جی. ہم جو اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ تو پہلے بھی ہماری جو ایک سین مائنڈ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے. آج بھی کہتے ہیں، آئندہ بھی وہ کہتے رہیں گے. پالیسیاں جو چینج کرنے والے ہیں آج ان کی مثبت طرف چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند ماہ کے بعد جب ان کا مقاصد پورے ہو جائیں تو دوبارہ سے پہلے سے بھی سخت رویہ اختیار کر لیں. ٹھیک ہے جی. وہ سیلوٹ کیا تھا جب لاہور آئے تھے واجپئی صاحب، اس کے بعد کارگل ہو گیا. کسی سے پوچھ کے تو نہیں کیا گیا کارگل، یہ بھی کچھ اوپر اور بات نہیں رہے گی. تو پالیسی ممبئی اٹیک ہو گئے. خیر، تو یہ اس کے اوپر صرف بیان دیا تھا ان معاملات پہ نواز شریف صاحب نے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں. اور اب ہم اپنی کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں. بس یہ دکھ. ٹھیک، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے سنا سید شان حیدر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ
تبدیل ہو سکتی ہے. جی ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل انالیسس ولاگ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. شکریہ.